سورہ احزاب کی کچھ آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کل پہلے سے بھی لوگ اپنے جس کسی کو اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی اولاد کو گود لے لیتے ہیں۔ میرے نبی نے بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو غلام تھے ان کو آزاد کر کے آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ ان کو زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اور یہ چیز اس زمانے سے، اور اس زمانے کے اندر اصل مسئلہ یہ تھا کہ سگے بیٹے کا درجہ مل جاتا تھا ان کو، کسی نے کسی کے بچے کو لے لیا، اب سگے بیٹے کا درجہ ان کو مل جاتا تھا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ پہلی چیز، ہم کسی کے بچے کو لے لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، اور اس بچے کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بتایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ وہ کفر کرتا ہے۔ ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا نام دیں گے، نہیں دے سکتے۔ پال سکتے ہیں لیکن کتنے شرائط کے ساتھ؟ شرائط بھی ہے۔ شرائط کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ جب وہ دوسرے کا بیٹا ہے تو میری بیوی سے اس کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہ میرا بیٹا، آپ نے زبان سے کہہ دیا لیکن حقیقی بیٹا تو نہیں ہے نا۔ آپ کے زبان سے بیٹا کہہ دینے سے کوئی عورت آپ کے لیے حرام نہیں ہو جائے گی، اس سے پردہ فرض ہے، واجب ہے۔ بیٹا بنایا آپ نے، لیکن میری بیوی سے اس کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ نے جب بیٹا بنا لیا تو اس کو پردہ کیا کرتے؟ میرا تو بیٹا ہی ہے۔ اب سگے بیٹے کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسے ان کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھ میں اٹھنا ہے، ساتھ میں بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھومنا پھرنا ہے، میرا بیٹا ہی۔ حدیث قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں رہ سکتے جس طرح سگے بیٹے کے ساتھ رہتے ہو۔ اب میں نے کسی کے بچے کو لے لیا، اب میری بیٹی ہے، اب اس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا تو میری بیٹی کو وہ بھائی کہہ رہی ہے، وہ میری بیٹی کو بہن کہہ رہا ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان نکاح جائز ہے۔ آپ نے رشتے کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ ہم نے اس رشتے کو جہاں نکاح جائز تھا اسے حرام سمجھ لیا کہ ہم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ تو میری بہن ہے۔ میری بہن وہ میری بیٹی کہتی ہے کہ وہ تو میرا بھائی ہے۔ اللہ کے حکم کی تبدیلی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن آج لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعوہم لآبائہم وہو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ یعنی آپ نے اگر کسی کے بچے کو گود لیا ہے تو ان کا جو اصل باپ ہے اس کا نام دینا پڑے گا، اس کا اصل نام سے پکارنا پڑے گا۔ آپ اپنا نام کہیں نہیں دے سکتے، اسکول میں دے دیں گے، آدھار کارڈ میں دے دیں گے، جب شادی ہوگی تو اس کا باپ کا نام وہاں لکھ دیں گے شادی کے کارڈ میں، باقی ہر جگہ ہمارا ہی نام رہے گا۔ لوگ کہیں گے یہ فلانے کا بیٹا ہے، میرے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا۔ حرام ہے، کفر ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن معاشرے میں ہوتا ہے، بلکہ وراثت میں حصہ دے دیتا ہے اس کو۔ جب میرا بیٹا میں نے بیٹا بنا لیا تو میری پوری جائیداد کا مالک ہو، جبکہ کچھ بھی حصہ نہیں اس کو، کوئی مالک نہیں ہے وہ۔ جو اصل میں وراثت کا حقدار ہے انہی کو وراثت ملنی چاہیے، لیکن یہاں تو پورے سسٹم ہی بدل دے رہے ہیں، پوری شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم نے وراثت میں حصہ بھی بنا دیا، اپنے سگے بیٹے کا درجہ بھی دے دیا، اپنی ماں بہنوں سے اس کو پردے کا بھی ختم کر دیا، اپنی بیٹی اور اس کو ہم نے بھائی بہن کا درجہ دے دیا، اسے نکاح ہم نے حرام سمجھ لیا۔ کس نے یہ اختیار دیا؟ کون ہے جو اس کو بدل رہا ہے؟ اللہ کے قانون کی تبدیلی کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ زید بن محمد جو پکارا جا رہا ہے، دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہے۔ اور اللہ نے کہا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں. اللہ کے نبی کے بیٹے تو تھے، ابراہیم تھے، قاسم تھے، عبداللہ تھے، لیکن رب کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کا باپ ہے ہی نہیں. 3 بیٹے تھے تو ان کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سگے بیٹا ہے وہ مرد کے مقام تک وہ پہنچے ہی نہیں، بالغ ہی نہیں ہوئی، سب بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اس لیے جب لوگوں نے کہا کہ زید بن محمد، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ ہے ہی نہیں، لہٰذا زید بن محمد، زید بھی محمد کا بیٹا نہیں ہے بلکہ زید بن حارثہ ہے، ان کو زید بن حارثہ ہی کہا کرو. اور دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جو ختم کیا وہ یہ کہ جب اس کو سگے بیٹے کا درجہ دے دیا، اب اس کی بیوی کو سگی بہو کا درجہ مل گیا. بہو اور سسر میں کوئی پردہ نہیں ہے نا، پردہ نہیں ہے، بہو سے سسر کبھی شادی نہیں کر سکتا. اب یہ درجہ مکہ والوں نے دے رکھا تھا. زید رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی زینب بنت جہش سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوفی ذات بہن تھی، ان سے شادی ہو گئی. حالانکہ زید رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا تھا، اور زینب بنت جہش قریش کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. جب یہ پیغام، یہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا. آج بھی یہ مسئلہ ہے نا، ہم جس لڑکی کو پسند کریں گے شادی کریں گے، لڑکی پسند کرے گی تو شادی ہوگی. اختیاری مسئلہ ہے، کسی میں زبردستی تو نہیں ہے لیکن تم کو اس سے شادی کرنی ہی کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہے. جب زینب بنت جہش نے یہ کہا کہ میں زید سے شادی نہیں کروں گی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے یہ کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ ہے کہ تم کو اس سے شادی کرنی. یہاں تمہارا اختیار اب نہیں ہے. اور کیوں یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا؟ اس کے اختیار کو اللہ نے کیوں چھین لیا؟ ہر انسان کو اختیار ہے کہ جو لڑکی آپ کو پسند ہے اس سے آپ شادی کرو، جو لڑکا آپ کو پسند ہے اسے آپ اس سے شادی کرو. کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کہ آپ کو اسی سے شادی کرنی ہے. لیکن یہی اختیار جب زینب بنت جہش نے اپنایا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ کو زید سے شادی کرنی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ان کو ماننا پڑا. لیکن اللہ کو یہ بھی منظور تھا کہ یہ شادی نہ چلے، نکاح تو ہو لیکن یہ رشتہ نہ چلے، یہ رشتہ ٹوٹنا ہے. شادی ہو گئی، ایک اونچے خاندان سے ایک غلام، روز دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، روز دونوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی میں نہیں رکھوں گا اس کو، میں طلاق دے دوں گا. اللہ کے نبی نہیں سمجھاتے، رکھو، جلدی بازی مت کرو، رکھو. جبکہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ رشتہ نہیں چلنا ہے. کیوں نہیں چلنا ہے؟ کیونکہ زینب بنت جہش سے اللہ کے نبی کو شادی کرنی ہے. بہو کا درجہ جو دے رکھا تھا اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے، اور اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہی چنا. منہ بولے بیٹے کی بہو سے اللہ تعالیٰ شادی کروا رہا. جب روز روز کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دیا، طلاق دے دیا. اب اللہ کے نبی نے زید کو ہی چنا کہ جاؤ جا کے کہو کہ اللہ کے نبی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے زینب بنت جہش کا آپ سے نکاح کر دیا. زمین پہ ان کا نکاح بھی نہیں پڑھایا گیا ہے. ان کا نکاح زینب بنت جہش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین پہ نکاح نہیں ہوا. اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، آج سے وہ آپ کی بیوی. اللہ کا حکم ہو گیا. تو یہ جو سسٹم تھا اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا. اب جب ہم نے لے پالک بچے کو اپنا سگے بیٹے کا درجہ دے دیا، جب ہم نے اس کی شادی کرائی، اس کی بیوی کو ہم نے سگے بہو کا درجہ دے دیا، ہم نے اس سے کوئی پردہ نہیں رکھا، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. جبکہ اللہ کے نبی نے اسی قانون کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے نبی کو چنا،
اور کہا کہ آپ اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کیجئے جس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ اب جب ہم کسی کے بچے کو لے لیں گے تو اتنے ساری خلاف ورزی کریں گے ہم، تو یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ کام کرنے والا کفر کرنے والا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کسی کے بچے کو پالک گود نہیں لے سکتے۔ اگر آپ لیتے ہیں تو اتنے شرائط کو اگر آپ قانون کو فالو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ مت لیجیے۔ بیٹا بنانے سے صرف سرے سے اللہ نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا کہ آپ اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، گود نہیں لے سکتے، ایسا نہیں منع کیا، لیکن اتنے قانون کو آپ فالو کر سکتے ہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کسی کو آپ اپنا گود لے لیجیے۔ لیکن آج تو آپ بچے کو گود ہی لیا جاتا ہے اس مقصد سے کہ 2-3 دن کا رہتا ہے تبھی اٹھا کے لے کے آ جاتا ہے، تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا اصل ماں اور باپ کون ہے۔ اسی کو چھپانے کے لیے تو وہ بچپن میں ہی لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے، حدیث اس کی مخالفت کرتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہیں ہاسپٹل میں کسی غریب کے یا ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہے تو کسی اور کے پاس سے 1-2 دن کا رہتا ہے تبھی اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں۔ آج سے اس کی پرورش میں کروں گا، اپنا نام دوں گا اور اس کے اصل ماں باپ کا پتہ تک بھی چلنے نہیں دوں گا۔ قرآن کے مکمل خلاف ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔